پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ انگریزی کا محاورہ ہے مسٹر ٹیفلون مین، اس کے اوپر جو بھی آپ نشان لگائیں گے وہ لگتا ہی نہیں ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کے سپورٹر. آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا نہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف، سب کچھ ہر قسم کی چیز، کتابیں لکھی گئی، ان کے دوست یاروں نے یہ بتا دیا، آڈیو لیکس ہوئی ہیں نا، عوام کہندی ساڈا عمران خان کتنے اور وہ کٹو باہر سے دیکھا گے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے اوپر جتنے بھی آپ داغ لگائیں گے وہ نہیں لگتے. یہ حقیقت ہے. اب آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، اٹس ڈفرنٹ میٹر. بٹ عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ساڈا عمران خان نے وہ ٹھیک ہے، جیل ہی ٹھیک ہے، بہادر ہے، وہ باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. تو جو افغانی اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے، انڈین اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے؟ وہ خود تو نہیں بیٹھ کے یہ عمران خان کی حمایت کرتے نا، فار گاڈ سیک. میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کہ اتنا مشکل کام اس کو زندہ رکھنا. وہ ایک بندہ، اس کو 1.5 سال ہو گئے جیل کے اندر، ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امید کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے لوگوں کہ کسی وقت بھی عمران باہر آ سکتا ہے. بھول نہ جائیں اس کو، اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی کہ آپ بھول نہ جائیں اس کے اوپر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو چیز مار دی ہے، مائی سینس عمران خان از ان اینگری موڈ، اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا، وہ نجم شیٹی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، مسلم لیگ کا ایک سینئر رہنما ہے. وہ ہمیشہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. آج کے اس ویڈیو میں عمران خان کے بارے میں جو کہا ہے انہوں نے، آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے. مسلم لیگ والوں کو بھی حیران کر دیا ہے کہ یہ نجم شیٹی کیا کہہ رہا ہے عمران خان کے بارے میں. تو چلو چلتے ہیں، پورا ویڈیو دیکھتے ہیں. لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے. تو چلو چلتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں. ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے، ادھر سے گئے، گنڈا پور آتے جاتے تھے، دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک، وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا، مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے، وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو مختصر دوں گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے، نومبر کا مہینہ ہے نا جی، تو آپ سمجھ رہی ہیں نا، نومبر کا مہینہ ہے، یعنی وہ کوئی تحریک کی کال دے سکتے ہیں. اب نومبر کا مہینہ کی اہمیت ہے نا اب بھی کہ اس مہینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی اکسانا نہیں چاہیے کسی کو، اداروں کو، یا کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، تو اس کا تعلق ہے کہ افریدی صاحب کو اپوائنٹ کیوں کیا گیا. افریدی صاحب از ناٹ گنڈا پور صاحب نے تو جو رویہ اختیار کیا تھا وہ تو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. جی، افریدی صاحب کو عمران نے سلیکٹ کیا کہ تاکہ لڑائی کرنی ہے ہم نے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک، علیمہ بی بی بھی یہی کہہ رہی ہے لڑائی کرنی ہے، لڑائی کی تیاری کرنی ہے، لانگ مارچز کرنے ہیں. ہم نہیں مانتے. نومبر کے مہینے میں آپ جانتے ہی ہیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک. اچھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے دوران کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اوکے، ٹھیک. سب کو یاد ہے کہ 9 مئی جب ہوا تھا، تو اب تو بات باہر آ گئی ہے نا کہ اس وقت آرمی چیف ملک سے باہر تھے جب یہ سب کچھ ہوا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو اپروچ کیا گیا جی کہ آپ کو کر دیں، وہ باہر ہے، پیچھے سے آپ ٹیک اوور کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اینڈ دین پھر دیکھا جائے گا. اور پھر آپ، یہ تو بات باہر آ گئی ہے نا. ہاں، بہت سی باتیں آ رہی ہیں. تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن نہ بن جائے پھر کہ یہ پھر سے کچھ نیا ڈرامہ کر دے پی ٹی آئی. اور افریدی صاحب یہ تو اب انہوں نے آتے سار اپنے ارادے کلیئر کر دیے تھے نا. سلیکٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ مراد سعید کے قریب ہیں، اور یہ لڑاکے ہیں، اور اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہیں، ینگ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ نہ ہوتا، ان کے لیڈر کا بھی آرڈر نہیں آیا نا، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو، وہ تو آیا نہیں ہے، تو کیسے خود فیصلہ کریں؟ تو وہ اسی لیے بڑے بے چین ہے کہ میں جاؤں، میں ان سے بات کروں، میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے، اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آگے کروں گا. مرضی کہہ لو، سانو پتہ ہے سارا کچھ، پر اس کے باوجود وی ڈونٹ ایکسیپٹ. دیٹس دی ایٹیٹیوڈ عوام کی. جی تسی جو مرضی کہہ لو، ہاں انہیں بھی کیتا، ہاں ساری گل ٹھیک ہے، انہوں باہر سے کٹو گا. بہت مختلف ہے یہ معاملہ. نئی بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے، پرانی بات ہے، پہلے تو کب سے کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا، پھر یہ کہہ رہے کیوں نکالا، پھر یہ کہہ رہے جس نے نکالا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک، وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے ایک ریلیونس اپنی رکھنے کے لیے ہے کہ میری ابھی بھی اہمیت ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں بھی لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا. یہ پہلے اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نواز شریف کے ذہن کی ایسی باتیں ہیں تو پھر اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں نے امیونٹی لی ہے فار لائف. میں سمجھاتا ہوں.
اگر نواز شریف صاحب کی بات مان لی جائے جی تو پھر تو ایک پریسیڈنس بن جائے گا نا. اگر استعفیٰ ہو گیا تو اگلی دفعہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل ہاں, تو اگر راستہ کھل جائے گا, راستہ کھل جائے گا نا. تو راستہ تو جب مشرف تھا تو نواز شریف صاحب نے راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی نا, کہ کیس فیس کر دیا تھا, ہاں سپریم کورٹ کے سارا کہنے کچھ پر ہو چلے گیا گئے تھا, تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو بچانے والے کون تھے؟ ان کے اپنے لوگ ہی تھے جنہوں نے بچا لیا اس کو, مگر پھر بھی اس کو بڑی تکلیف ہوئی, عدالتوں میں گھومنا پڑا, یہ کرنا پڑا, آخر میں ایک عدالت نے آ کے سزائے موت بھی دکھا دی. جی آپ سوچیے, تو یہ چیز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. اور نواز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ اسی چیز کو دہرانا چاہتے ہیں کہ پھر, مگر یہ بات اب ان کی سنی نہیں جائے گی, بیکاز وہ اب اگر چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اوپر کیس کیا جائے, یہ چاہتے ہیں کہ فیض کو سزا ہو, میرا خیال ہے فیض کو سزا تو ہو ہی جائے گی. اچھا, وہ تو طریقے کی ہوگی اور طریقے سے ہی رہائی بھی ہوگی کسی نہ کسی سٹیج پہ, مگر باجوہ صاحب کو ہاتھ نہیں کوئی لگائے گا. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ. میاں نواز شریف صاحب از ناؤ ایکسپلیننگ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور اپنا جو ڈیمانڈ ہے اس کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں. مگر میرا خیال ہے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عن قریب جنرل فیض کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اچھا, ہاں, تو شاید میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کے بیان دے ہی دیں, مگر جنرل باجوہ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا.